چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آج عدالت میں پروسیڈنگز کے بعد انہوں نے کچھ جرنلسٹ سے بھی گفتگو کی. اس میں انہوں نے کیا کہا ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پھر دو مہمانوں سے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اپنے گفتگو میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جب وہ نئے عدالتی سال کی تقریب تھی اس کے اختتام پہ انہوں نے بات کی. ان سے پوچھا گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں. تو اس پر چیف صاحب نے جواب دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو میرے سامنے لے کر آئیں. ایک میٹنگ میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے بات ہوئی تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی تھے, لیکن اس میٹنگ میں رانا ثناء اللہ نہیں تھے. اس میٹنگ میں وزیر قانون نے کہا تھا کہ تمام چیف جسٹسز کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں, تو میں نے انہیں کہا کہ باقیوں کی مدت ملازمت میں تو توسیع کرنی ہے تو یہ آپ کا اختیار ہے, لیکن میں اپنے لیے توسیع نہیں لوں گا. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اب یہ آج چیف صاحب نے ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل پیکیج ہے, جو لیجسلیشن ہونی ہے, اس کے لیے بھی تیاریوں عروج پر ہیں. تو معاملہ ہے کیا, کدھر جا رہا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے دو بہت ہی ویل انفارمڈ جرنلسٹ میرے ساتھ موجود ہیں, جناب اسعد ملک صاحب اور جناب عمران وسیم صاحب. دونوں کا بہت شکریہ. آپ کو کیا لگ رہا ہے چیف صاحب کہ یہ اس کے بعد کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ وہ نہیں رہ رہے اور جا رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو رہا ہوں. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحبان کی توسیع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا اگر ٹینور مختص ہوتا ہے تو میں گھر چلا جاؤں گا. کیا اگر سارے ججز کا جو ہے وہ 3 سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جاتی تو پھر کیا چیف جسٹس صاحب پھر بھی گھر جائیں گے اور نہیں لیں گے وہ اور وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ تو اس میں تھوڑا سا ایک ایمبیگوٹی ہے, کیونکہ جو پہلے بھی بات ہوئی یہ معاملات تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل سے شروع ہوئی ہیں. اپریل میں یہ معاملات آئے, ایک ڈرافٹ بنا, پرپوز, کچھ ایک کمیٹی بنی, کچھ پرائیویٹ وکیل تھے. مئی کے شروع میں جو ہے وہ ریزرو سیٹوں پہ ایک 78 سیٹیں جو تھیں, جو مخصوص نشستیں, ان کو اسٹے دے دیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل کو کنوے کیا کہ جی میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جب فل کورٹ جب کمیٹی لارجر بینچ ریزرو سیٹ میں, اس میں چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ کمیٹی کے اندر بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ حکومت ایک لا رہی ہے جوڈیشل پیکیج اور کانسٹیٹیوشن ججز چیف جسٹس کی ٹینور مختص کر رہی ہے, تو ہم میں سے جو جتنے چیف جسٹس ہیں, میں بھی اور آپ جتنے جو چیف فیوچر کے چیف جسٹس, وہ اس بینچ کا حصہ نہ ہو. لیکن بات پھر یہ ہوئی کہ فل کورٹ بنے گا کیونکہ جسٹس منیب کی اور تھی, تو پھر آخر میں 2-1 سے. تو آپ کے خیال میں ابھی کلیئر نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کلیئرٹی نہیں. ادروائز حکومت یہ جوڈیشل پیکیج لا کیوں رہی ہے؟ اگر جوڈیشل پیکیج یہ کس چیز کے لیے حکومت, اور 12 جولائی پہ اتنا ریئیکشن کیوں ہے حکومت کا؟ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گھر جا رہے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اس نظام کی جو موجودہ نظام ہے اس کی گارنٹی ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. اس کے علاوہ تو آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ کہ جی پی ٹی آئی کی تو بڑی یقین ہے کہ جی ہم مسئلہ کچھ اور. عمران وسیم آپ کا کیا اس پہ ہے, ابھی تک انفارمیشن ہے یا آپ کا سینس کیا کہہ رہا ہے کہ چیف صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے, یا جس طرح آپ اسناد کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ ایسا ہی رہے؟ دیکھیں فاضل صاحب, میں تو اس پہ یہ ٹیک لوں گا کہ آپ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے, ایک تو آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ڈیمانڈ کی جاتی رہی کہ چیف جسٹس خود ایسا سٹیٹمنٹ جاری کر دیں, کوئی اعلامیہ جاری کر دیں تاکہ جو ابہام ہے وہ ختم ہو جائے, لوگ سوالات نہ اٹھائیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا اور اس میں انہوں نے ان سوالوں کے اوپر لب کشائی کی ہے, خاموشی کو توڑا ہے. حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھیں کہ آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے نہیں لینی. اب آج جو سوال ہوا اس پہ جو جواب آیا, آپ اس کو 2 چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیں تو پھر تو کوئی بہام باقی نہیں رہتا. کیونکہ پچھلے دنوں ایک رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ آیا جس میں رانا صاحب نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب, حالانکہ اس ویڈیو سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا, اس ویڈیو سے کلیئر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو کوٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اس میں کہہ رہے تھے کہ اگر سب کو مل جاتی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آج جب یہ سوال ہوا تو یہی سوال ہوا کہ رانا ثناء اللہ کا بھی سٹیٹمنٹ ہے, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ تو اس میٹنگ میں تھا ہی نہیں, آپ اسے میرے سامنے لے آئیں. تو سینس کیا ملی؟ تو سینس یہ ملتی ہے کہ جب وہ رانا ثناء اللہ کی عدم موجودگی کی بات کر رہے ہیں, ان کو سامنے لانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے سینس یہی مل رہی ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ قاضی صاحب ٹھہریں گے، آپ کے خیال میں جو انہوں نے کہا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ رانا ثناءاللہ والے اسٹیٹمنٹ کو ملا کے دیکھیں، اس وقت رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر سب کو ملتی ہے تو قاضی فائصہ بھی لے لیں گے. جب آج ان سے یہ سوال ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو تھے ہی نہیں. مجھ سے جب کہا گیا وزیر قانون کی طرف سے کہ ہم ججز کی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اس میں چیف جسٹس کی بھی ریٹائرمنٹ ایج میں اضافہ ہو جائے گا، تو قاضی فائصہ نے کہا میں نے ان سے کہا کہ میرے لیے کیا کر رہے ہیں، باقی سب کے لیے کر رہے ہیں. اچھا، تو یعنی اس کا اساس کا مطلب ہے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ لیجسلیشن آنے والی ہے؟ نہیں، اس کا مقصد نہیں ہے نا. دیکھیں پھر جوڈیشل پیکیج کا کیا، آپ ایک فیوچر کا چیف جسٹس 3 سال آنے والا ہے، اس سے پہلے آپ اس کو کیوں افینڈ کریں گے؟ آپ جس قسم کی یہ پیکیج میں باتیں ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ہر روز بل آ جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اس میں آپ ازیوم کر رہے ہیں اس کا یہ مقصد ہوگا؟ میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائصہ جو ہے، اگر ہر جج کی، ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ بڑھائی گی، وہ لے لیں گے، وہ تو وہ لے لیں گے. آپ سارے لا رہے ہیں، آپ اگری نہیں کر رہے؟ نہیں، میں ساری اس بات پہ لا رہا ہوں کہ اگر کوئی جوڈیشل پیکیج آنا ہے نا، جو جوڈیشل کمیشن میں بات ہوئی تھی وہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانے کے ساتھ ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس پہ بھی ہوئی تھی. سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے بھی کوئی چینجنگ کرنی تھی تاکہ احتساب کا ایک مؤثر نظام ہو. تو عین ممکن ہے کہ جوڈیشل پیکیج آ جائے اور اس میں کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جوڈیشری کے حوالے سے صرف ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کی معاملہ نہیں ہوگا، اس میں چیف جسٹس کی تعیناتی بھی ہو سکتی ہے، اس میں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو پارلیمانی جو کمیٹی ہے اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کو ایک کرنے کا بھی اس میں تجویز ہے کہ دونوں فورم ایک ہو جائیں. چلیں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ نمبرز میں آتے ہیں کہ نہیں آتے. تھا اس میں 20 آرٹیکل تقریباً تھے جن پہ امینڈمنٹ کرنی تھی ریلیٹڈ ٹو جوڈیشری. یہ اتنا بڑا پیکیج ہے اور لینتھی ایک ڈرافٹ تھا پرپوز جو مئی میں تھا. تو اب یہ اگر چیف جسٹس موجودہ جا رہے ہیں تو پھر کیسے، کیا وجہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ تو ابھی یعنی کہ ابھی چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز ایڈ یہ کر رہے ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب سے تو ایکسٹینشن کا مانگا جاتا ہے کہ وہ کلیئر کر دیں کہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں نہیں چاہتے. اب تو جو سپریم جوڈیشل کونسل کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں وہ بڑے واضح ہو چکے ہیں. کسی جج پہ الزام لگے وہ اپنا جواب دے سکتا ہے. جیسے جنگری صاحب سے جواب کیوں نہیں مانگا جاتا، جیسے شہزاد ملک صاحب سے جواب کیوں نہیں مانگا گیا، صرف قاضی فائصہ صاحب سے کیوں جواب مانگا جاتا؟ امپورٹنٹ نکتہ ہے. وقت میں ختم ہو گیا، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، معاملات جو ہیں وہ ایک بڑے ہی کروشل موڈ پہ آگے، میرے خیال جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں بہت چیزیں کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.